إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي كما رواه مسلم ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضه عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله أدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. رواہ مسلم. معزز اسلامی و دینی بھائیوں، ایک انسان کی زندگی میں نیک عمل کی بڑی اہمیت اور بہت ضرورت ہوتی ہے. نیک عمل یہ انسان کو جہاں دنیا میں چین سے جینے کا ہنر دیتا ہے، سلیقہ سکھاتا ہے، وہیں اللہ رب العالمین کے یہاں بھی اللہ رب العالمین نے نیک عمل کرنے والوں کے لیے بے شمار اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے. اسی لیے قرآن کریم کے اندر جا بجا اللہ رب العالمین نے ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کا بھی ذکر کیا ہے کہ صرف اللہ پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر پر ایمان لے آنا یہ بہت ضروری ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کی بھی ضرورت ہے. ہمارے اچھے اعمال کی بھی ہم کو ضرورت ہے. ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے پاس نیک اعمال ہوں گے تبھی اللہ تعالی ہم سے خوش ہوگا اور ہمارے درجات کو بلند فرمائے گا. سورہ کہف کی آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں جنت الفردوس کے باغات ہوں گے. یعنی ہماری وہاں جو مہمان نوازی ہوگی، اللہ تعالیٰ جو ہماری مہمان نوازی کرے گا تو فردوس کے باغات سے کرے گا. اور فردوس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ جب بھی تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو، اللہ تعالیٰ سے جب جنت مانگو تو فاسأل الفردوس، تو اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کا سوال کرو، کیونکہ یہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے
اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی مہمان نوازی فردوس کے باغات سے کرے گا، یعنی جنت کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے اس کے باغات سے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی مہمان نوازی کرے گا۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری دے دیجئے ایسے لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے کہ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ باغات ہیں، بالا خانے ہیں اور اس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی جو کہ بڑا خوش نما منظر ہوگا۔ دنیا کے منظر سے جنت کے منظر کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو نعمتیں ہمیں دے رہا ہے اور جنت میں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا، دونوں کا ہم موازنہ نہیں کر سکتے۔ دنیا کی چیزوں سے ہم اس کی مثال بیان کرنا چاہیں تو ہم سمجھا تو سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ چیزیں ایسی ہی ہوں گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ایسی نعمتیں دے گا جنت میں کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر کہ ایسی نعمتوں کے بارے میں کسی کان نے آج تک سنا نہیں، ایسی نعمتوں کو کسی آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں، اور ایسی نعمتوں کا کسی دل میں آج تک خیال ہی نہیں آیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو نعمتیں ہم کو عطا فرمائے گا ان کا ہم اپنے دل میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جو ہم تصور کریں گے جنت کی نعمتیں اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ ہوں گی، کہیں زیادہ افضل ہوں گی۔ لہذا نیک عمل کرنے کی یہ فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشارت دے دیجئے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جنت کے باغات عطا فرمائے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ دوسری آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ رب العالمین اس میں فرماتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا کہ بے شک جنہوں نے ایمان کی گواہی دی، ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین لوگوں کی نظروں میں محبوب بنا دیتا ہے، یہاں تک کہ حدیث میں ذکر ہے کہ ایسے لوگوں سے اللہ کے فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں جو اس دنیا کے اندر نیک عمل کرتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں۔ حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان بضع و سبعون شعبۃ کہ ایمان کے 70 سے بھی زیادہ شعبے، ایمان کی بہت سی شاخیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کی تعداد 70 سے بھی زیادہ ہے، ایمان کی شاخوں کی تعداد 70 سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضلها قول لا الہ الا اللہ، ان شاخوں میں سب سے اہم شاخ، سب سے اہم برانچ جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو سمجھنا، اس بات کو سمجھ لینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس چیز کو سمجھ لینا یہ سب سے بڑا نیک عمل ہے اور ایمان کی سب سے بڑی شاخ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور حدیث کے اور قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ رب العالمین اس کی وضاحت اس انداز سے فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہ اس شخص سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے کہ جو لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک عمل کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور یہ کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔
تو اس شخص سے اچھی کسی کی بات نہیں ہو سکتی جو لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فرما بردار ہوں، میں اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوں، اللہ کو ماننے والا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس شخص سے زیادہ بہتر کسی کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے بھی زیادہ شاخیں ہیں، افضلھا قول لا الہ الا اللہ، ان شاخوں میں سب سے اہم شاخ یہ ہے کہ بندہ اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، ایمان کی سب سے چھوٹی شاخ یہ ہے کہ انسان راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی اسلام کی ایک شاخ ہے، ہمارا مذہب اس کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ راستے میں اگر کوئی چیز تکلیف دینے والی ہے تو اس کو ہٹا دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن میں ایک واقعہ بیان فرمایا کہ پچھلے زمانوں میں ایک شخص تھا، وہ جا رہا تھا اور راستے میں ایک ٹہنی، ایک ڈال آڑے آ رہی تھی۔ اس شخص نے سوچا کہ اگر ہم اس ڈال کو کنارے کر دیں تو لوگوں کے لیے چلنا آسان ہو جائے گا، راستہ صاف ہو جائے گا۔ اس شخص نے اس ڈال کو کنارے کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فشکر اللہ لہ فغفر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کی اتنی قدر کی کہ اس نیکی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کی مغفرت فرما دی، اس کی مغفرت ہو گئی۔ تو نیک عمل کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر آخر میں تیسری بات بیان فرمائی کہ والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا کرنا، شرم کرنا یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ آپ کو حیا آئے، بزرگوں کا ادب کریں، بزرگوں کے سامنے زیادہ نہ بولیں، آپ شرم کریں، آپ اپنے جسم کی ستر پوشی کریں کہ آپ کے جسم کا حصہ نہ کھلا رہے، دوسرے لوگ آپ کے جسم کا بیشتر حصہ نہ دیکھ پائیں، آپ شرما رہے ہیں، آپ کے اندر حیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ان سارے نیک اعمال کی اللہ رب العالمین کے یہاں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نیک اعمال کی اہمیت آپ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دخلت امرأۃ فی ہرۃ، کہ ایک عورت کو اللہ رب العالمین نے ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں داخل کر دیا، اور ایک زانیہ عورت کو اللہ رب العالمین نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ کی مخلوق میں اتنا زیادہ ثواب رکھا ہے اللہ رب العالمین نے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان جانوروں میں بھی ہم کو ثواب ملتا ہے؟ کیا یہ جو جانور ہوتے ہیں ان کے ساتھ اگر ہم کچھ بھلائی کریں تو کیا اللہ تعالیٰ ہم کو ثواب دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی کل کبد رطبۃ صدقہ، کہ ہر تر کلیجی کے میں صدقہ ہے، ہر تر کلیجی میں صدقہ ہے، یعنی جس کے اندر تھوڑی سی بھی جان ہے، اگر ایک چینٹی کی بھی آپ جان بچاتے ہیں اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ رب العالمین تم کو اس میں بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک چینٹی کی بھی اگر جان بچاتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس میں بھی ثواب عطا فرمائے گا تم کو، اور بہت زیادہ ثواب عطا فرما سکتا ہے۔ اور وہی ایک چینٹی کی بستی کو جلانے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ ایک نبی تھے، ان کو ایک چینٹی نے کاٹ لیا، انہوں نے حکم دیا اور چینٹیوں کے سارے بلوں میں آگ لگا دی گئی۔ اللہ رب العالمین کا فرشتہ نازل ہوا کہ اے نبی، آپ کو ایک چینٹی نے کاٹا تھا اور آپ نے ساری چینٹیوں کو جلوا دیا جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کیا کرتی تھی، اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتی تھی، لہذا حل نملۃ واحدہ، اے نبی آپ کو بھی ایک چینٹی کو صرف سزا دینا چاہیے تھا، ساری چینٹیوں کو نہیں مارنا چاہیے تھا۔ تو اسلام نے نیک اعمال کی اتنی قدر کی ہے
کہ ہمارا چھوٹا سا عمل ہمیں کہاں تک پہنچا سکتا ہے اس کا انسان گمان بھی نہیں کرتا، لیکن آئے دن ہم چھوٹے چھوٹے اعمال کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں یہ سوچ کر کہ یہ بہت معمولی سا عمل ہے۔ لہذا کوئی بھی عمل معمولی نہیں ہوتا، وہ عمل ہماری نظر میں معمولی ہو سکتا ہے لیکن اللہ رب العالمین کی نظر میں اس عمل کی بہت زیادہ قیمت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے، لہذا ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عمل کی اہمیت اس انداز سے بیان فرمائی کہ اے مسلمانوں اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ اے مسلمانوں جہنم کی آگ سے بچو، ولو بشق تمرۃ، چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا ہی تم کو صدقہ کرنا پڑے، ایک کھجور کا ٹکڑا بھی اگر تم صدقہ کرتے ہو، اللہ رب العالمین اس عمل کو اتنا زیادہ پسند کرتا ہے کہ ان الصدقہ تدفئ غضب الرب، کہ یہ جو صدقہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین انسان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ تو یہ اہمیت ہے نیک عمل کی اور نیک عمل میں سبقت کرنے کی۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماوات والارض، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں ایسی جنت کی طرف اور ایسے باغات کی طرف جلدی کرو، عرضها کعرض السماء، کہ جس کی چوڑائی جس کی لمبائی آسمان و زمین کے برابر ہے، یعنی ایسی ایسی جنتیں، ایسے باغات اللہ رب العالمین عطا کرے گا جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں اور نیک اعمال میں سبقت لے جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسا اجر اور ایسا ثواب ایسے لوگوں کو عطا کرے گا۔ لہذا نیک اعمال کی فہرست بہت زیادہ طویل ہے، بہت سے نیک اعمال ہیں، لہذا سارے اعمال جو کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں وہ سارے نیک اعمال ہیں، عبادتیں جو ہم انجام دیتے ہیں وہ سب نیک اعمال ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے سورہ ملک کی آیت میں بیان فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو اسی لیے بنایا ہے، اسی لیے پیدا کیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ تم میں سے کون سا شخص نیک عمل کرنے والا ہے، اچھا عمل کرنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ تمہاری آزمائش کرے، تمہارا امتحان لے۔ اس آیت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ دنیا کے اندر آئے تو اچھے عمل کرے، نیک عمل کرے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جن و انس کو ہم نے پیدا ہی اسی لیے کیا ہے، لیعبدون، تاکہ وہ میری عبادت کریں، یعنی نیک عمل کریں، اچھا عمل کریں، نیک عمل کر کے میری عبادت کریں اور ہمارے یہاں جو بلند درجات ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، لہذا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ سب سے بڑا نیک عمل یہ ہے کہ انسان ایک اللہ کا قائل ہو جائے، ایک اللہ کو ماننے والا ہو جائے۔ اس سے بڑا عمل، نیک عمل کچھ نہیں ہو سکتا، اور اگر ایک اللہ کو ابھی تک بندہ نہیں مان پایا ہے ایک، تو سمجھ لے کہ سارے اعمال انسان کے بیکار ہیں، سارے اعمال انسان کے بیکار ہیں۔ ایک کافر، ایک مشرک چاہے جتنے نیک اعمال کرے، غریبوں کو کھلائے، سب کچھ کرے، لیکن اللہ رب العالمین اس کے اعمال کا بدلہ دنیا میں تو دے سکتا ہے لیکن آخرت میں اس کے اعمال کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین ان کو ریت کا ٹیلا بنا کر ان کو ایسے ہی پھیلا دے گا، ہباء منثورا بنا دے گا، ان اعمال کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ تو سب سے بڑا نیک عمل، سب سے بڑا نیک عمل ایک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی معرفت ہو، اللہ کو پہچانا جائے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی صفت کیا ہے۔ یہاں تو لوگ اللہ ہی کو نہیں پہچان پا رہے ہیں تو باقی نیک اعمال کا کیا فائدہ ہے۔ اللہ ان کو دنیا میں ضرور اجر دے سکتا ہے لیکن جو اللہ کو نہ پہچان پائے، اللہ رب العالمین کے یہاں اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے شخص کو کبھی نہیں معاف کرے گا جس کے پاس اللہ کی معرفت نہ ہو، اللہ کو نہ پہچان پائے۔ آپ دیکھیے میرے بھائیوں، اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب
مبعوث کیے گئے تھے، جب آپ کو نبی بنایا گیا تھا، تو سب سے بڑا چیلنج آپ کے سامنے یہی تھا کہ لوگوں کو مخلوق کی عبادت سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف لایا جائے۔ اور اسی مشن کے لیے اسلام میں شہید ہونے والی سب سے پہلی خاتون سمیہ رضی اللہ عنہا اور ان کا پورا خاندان یاسر، عمار اور یاسر کی جو حالت ہوئی تھی، صرف اسی وجہ سے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اسی وجہ سے ابو جہل نے سمیہ رضی اللہ عنہا کے جسم پر برچھا مارا تھا، جس سے ان کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، اور ان کے جسم کو 2 جانوروں میں باندھ کر مخالف سمت میں ہانک دیا تھا، اور ان کی حالت ایسی ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کی زبان پر احد کا لفظ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے دلاسا دیا کہ صبرن یا آل یاسر، اے آل یاسر تم صبر کرو، اللہ رب العالمین تم کو دنیا میں ضرور آزمائش میں ڈال رہا ہے، لیکن اس کے عوض اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے جنت میں۔ تو یہ سزائیں برداشت کی، اور آج ہم سوچتے ہیں کہ ہم کو یوں ہی جنت مل جائے، اتنی بڑی جنت صرف اور صرف خواہشات پر مل جائے، اور ہمارے اندر نیک عمل کا فقدان ہو، اور سب سے بڑا نیک عمل جو اللہ کو ایک ماننا ہے وہی آج کے مسلمان نہ سمجھ پائیں، اور پھر یہ کوشش کریں کہ اللہ رب العالمین ہم کو بہت بڑی جنت عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالی ہمارا یہ کام بنا دے گا، یہ کام بنا دے گا، تو ہم سوچ لیں جھوٹی خواہشات سے کچھ نہیں ہونے والا، بلکہ ایک اللہ کو ماننا پڑے گا۔ تو نیک اعمال، بہت سے نیک اعمال ہیں۔ والدین کی خدمت یہ بہت بڑا نیک عمل ہے، بلکہ والدین کی خدمت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی والدین کی خدمت کرتا ہے تو والدین کی خدمت کی وجہ سے اللہ رب العالمین بہت بڑا گناہ بھی معاف فرما سکتا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذنبت ذنبا عظیما، ہم نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، حل لی من توبہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے لیے توبہ ہے، کیا ہمیں اللہ معاف کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حل لک من ام، کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں، تمہاری والدہ ہیں، باحیات ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری والدہ دنیا سے جا چکی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حل لک من خالہ، کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہماری خالہ زندہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی فرما برداری کرو، اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کی وجہ سے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو خالہ کی خدمت سے اگر اللہ تعالیٰ بڑا گناہ معاف فرما سکتا ہے، تو اگر ماں کی خدمت کی جائے تو اللہ کتنا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ سارے نیک اعمال ہیں جن میں ہم کو پیش رہنا چاہیے، اور نیک اعمال کو سمجھنے میں کہ کون سے اعمال نیک اعمال ہیں ان کو سمجھنا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، بلکہ یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم نے آیت کریمہ پڑھی آپ کے سامنے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے موت و حیات یعنی زندگی اور موت کو اسی لیے بنایا، اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ اس کی تفسیر میں آپ پڑھ جائیے، مفسرین فرماتے ہیں، خاص طور سے قاضی فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ کس کا عمل سنت رسول کے مطابق ہے، اور کس کے عمل کے اندر اخلاص ہے، خلوص دل کے ساتھ کون سا عمل کیا جا رہا ہے۔ خلوص اور نیت، ہماری یہ نیت معاملے کو ثواب میں بدل دیتی ہے۔ نیت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، ایسے آپ بیوی کو اگر کھلا رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری کھلا رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کی نیت صحیح ہے تو حتی اللقمۃ فی امرأتک، وہ لقمہ جو آپ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہیں، یعنی اپنی بیوی پر جو خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس میں بھی تم کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر انسان کے اندر خلوص ہے اور اگر خالص اللہ رب العالمین کے لیے کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین اتنا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ کون سا عمل نیک ہے یہ بھی جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقامات پر بیان فرمایا ہے کہ بہت سے لوگ دنیا کے اندر ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیک عمل کر رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ خسارے میں وہی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان لوگوں سے آپ کہہ دیجئے، کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ اعمال میں خسارہ کس کا ہے، اعمال کے اعتبار سے خسارے میں کون لوگ ہیں؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ
अन्नहुम युहसिनून सुनआ, कि वो समझते हैं कि हम बहुत अच्छे अमल कर रहे हैं, हमारे जो अमाल हैं ये सारे नेक अमाल हैं, लेकिन इसके बावजूद वो खसारे में है, घाटे में है। क्यों? क्योंकि उनके अमाल शरीयत के खिलाफ हैं, सुन्नत के खिलाफ हैं। आज आप देख जाइए माशरे में, हम बारहा इस मिंबर से बयान करते रहते हैं कि बहुत से ऐसे काम हैं जिनको लोगों ने जरूरी समझ लिया है और शरीयत का हिस्सा समझ लिया है। ऐसे ही लोगों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धुतकार कर भगाएंगे, सुहकन सुहकन लिमन गय्यर आबादी, कि ऐसे लोग यहाँ से दूर हो जाएं जिन्होंने मेरे बाद मेरी शरीयत के अंदर मिलावट की थी, नेक अमल समझ के बहुत से काम किए थे, हालांकि उनके आमाल की हैसियत खुराफात से ज्यादा नहीं थी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि ये लोग अमल के एतबार से खसारे में होंगे, कि बहुत ज्यादा अमाल किए होंगे, नेक अमाल समझ कर किए होंगे, लेकिन इसके बावजूद वो लोग खसारे में होंगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरतुल गाशिया के अंदर फरमाता है कि हल अताका हदीसुल गाशिया वजूहुन यौमइदिन खाशिआ आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। अल्लाह ताला फरमाता है कि आखिरत में क़यामत के दिन कुछ सर मारे शर्म के झुके हुए होंगे। अल्लाह आगे फरमाता है आमिलतुन नासिबा, हालांकि दुनिया के अंदर बहुत काम करके आए होंगे, नासिबा, बहुत ज्यादा थके हुए होंगे। वो चेहरे, वो लोग बहुत ज्यादा थके हुए होंगे, यानी इतने अमाल किए होंगे उन्होंने दुनिया के अंदर, इतनी कोशिशें की होंगी, इतनी मेहनतें की होंगी कि बिल्कुल थके हुए होंगे और अल्लाह से सवाब लेने के लिए पसीने में डूबे हुए होंगे। लेकिन अल्लाह आगे फरमाता है तस्ला नारन हामिया, इसके बावजूद इन लोगों को खौलते हुए अंगारे में डाला जाएगा, खौलती हुई आग में डाला जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके अमाल शरीयत के खिलाफ थे, उनके अमाल सुन्नत के खिलाफ थे। लिहाजा आज मैं उन लोगों को दावत देना चाहूंगा कि जो बहुत से नेक अमाल कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ यकीनन कुरान और सुन्नत के रोशनी में ना होने की वजह से और अमल सालिह ना होने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ अल्लाह की कसम उन अमाल की कोई हैसियत नहीं है। आप देख लीजिए, हमने जिक्र किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहचानना ये सबसे बड़ा नेक अमल है, लेकिन आप देखिए अल्लाह की सिफत को किस तरह से गैरों के लिए साबित किया जाता है। ये रबीउल आखिर का महीना है, इसमें 11वीं शरीफ मनाई जाती है। आप देखिए इसमें अजीब अजीब नारे सुनने को मिले, अल्लाह की कसम जमीन खिसक जानी चाहिए और रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए जब हम उन नारों को सुनते हैं कि या गौस अगिस्नी, कि ऐ गौस हमारी मदद करें, यानी ऐ अब्दुल कादिर जिलानी आप आइए और हमारी मदद करिए। अल्लाह अकबर, इतना इतना गलत अकीदा। और इसी तरह से आप देख लीजिए नेक अमाल के नाम पर सलात गौसिया पढ़ी जाती है, यानी उसमें रुख काबे की तरफ नहीं बल्कि बगदाद की तरफ किया जाता है और अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र की तरफ चला जाता है नमाज की हालत में। ये नेक अमल समझकर वो कर रहे हैं और न जाने क्या क्या फातिहा नियाज और दुनिया भर की खुराफात, इस तरह की बातें नौज़ बिल्लाह ऐसे मुवहिद इंसान के बारे में करते हैं कि जिन्होंने जिंदगी भर एक अल्लाह की दावत दी है। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो कि बहुत ही मुवहिद इंसान थे और पूरी जिंदगी एक अल्लाह की तरफ और नेक अमल की तरफ लोगों को बुलाते रहे, और इनके एक अमल ने पूरे के पूरे डाकुओं के काफिलों को मुसलमान होने पर मजबूर कर दिया था। एक डाकू का काफिला जा रहा था, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा ने बगल में कुछ पैसे रख दिए थे, सिल दिए थे, और वहां पर डाकुओं ने पूछा कि बच्चे क्या तेरे पास भी कुछ है? सबने मना कर दिया था कि हमारे पास नहीं है, लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को वालिदा की वसीयत याद थी कि बेटा कभी झूठ मत बोलना। इन्होंने कहा कि हाँ हमारे पास चंद दिरहम है, हमारी माँ ने यहाँ पर सिल दिए हैं। डाकू इतना ज्यादा मुतासिर हुए, उन्होंने कहा कि ऐ बच्चे, सबने तो ऐसा ऐसा कह के बहाना कर दिया, लेकिन तूने सच क्यों बता दिया? उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने कहा था कि बेटे कभी झूठ नहीं बोलना। उस वक्त से उन डाकुओं ने तौबा कर ली और फिर नियत कर ली कि आज के बाद से हम कोई गलत काम नहीं करेंगे और इस तरह से हम डाकाजनी नहीं करेंगे। तो ये वो इंसान थे जिनकी तरफ न जाने कैसी कैसी बातें मंसूब की गई। लिहाजा यही मकसद था मौजू इख्तियार करने का कि हम नेक अमाल की अहमियत को समझें। जो नेक अमाल कुरान और सुन्नत से साबित हैं और जितने भी नेक अमाल हो सकते हैं उनमें हम पेश रहें, और नेक अमाल किसको कहते हैं ये भी समझना बहुत जरूरी है। इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर कौल है कि ये दीन जो है ये अमानत है, ये दीन
یہ امانت ہے۔ فانظروا امن تأخذون دینکم، تم خود ٹھیک سے دیکھ لیا کرو کہ اپنا دین کس سے لے رہے ہو، سامنے والا امین ہے یا نہیں، آپ کو صحیح دین دے رہا ہے یا نہیں، کہ ہر کس و ناکس سے آپ دین لیے لے رہے ہیں۔ اسی لیے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دین امانت ہے، ہر کس و ناکس سے اور تمام خشک و تر کو اس دین کے اندر نہیں لیا جا سکتا۔ اس دین کا انحصار قرآن کریم پر ہے اور اس دین کا انحصار سندوں پر ہے، سنتوں پر ہے، جس کا کبھی کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ باقی تصورات ہیں، توہم پرستی ہے، یہ سب دنیا سے ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ رب العالمین کا دین، ٹھوس دین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، وہ سندوں میں موجود ہے، قرآن کریم کے اندر موجود ہے، وہ ہمیشہ باقی رہے گا اور اسی پر عمل کر کے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ خرافات پر اگر ہم نے عمل کیا، اللہ کی قسم اللہ رب العالمین ان کو ہباء منصورا، ریت کا ٹیلا بنا کر اللہ رب العالمین ان کو بھربھرا دے گا، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال میں پیش رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان نیک اعمال کی وجہ سے جنت الفردوس میں ہمیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اے اللہ، جو لوگ بیمار ہیں ان کی بیماری میں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ایک خاتون ہیں آج کل بہت بیمار ہیں، دعا کی انہوں نے درخواست کی ہے اور آپ دعا کریں، بہت پریشان ہیں۔ اللہ رب العالمین انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ان کی اس بیماری کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں وبائی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام مشکلات سے محفوظ رکھے۔ اے اللہ، جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان